السلام علیکم، عابد صاحب میرے ساتھ ہیں اور آج ہم ایک مشن پہ جا رہے ہیں۔ مشن کیا ہے، اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے، لیکن فی الحال ہم گپ شپ کرتے ہیں عابد صاحب سے۔ عابد صاحب، یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ بیسیکلی قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور یہ پیکو روڈ کا علاقہ ہے اور اس کو انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر آفیسز انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں ٹیکسٹائل کی ڈفرینٹ یہاں پر آفیسز ہیں۔ زیادہ تر یہاں پہ میڈیا آفیسز بھی ہیں اور میڈیا آفس میں کون کون سے یہاں پہ چینل ہیں؟ یہاں پر جو سب سے پرانا وہ سٹی 42 گروپ جو ہے، ان کے جتنے بھی چینل ان کی بلڈنگ ہے، محسن نقوی صاحب کا۔ محسن نقوی صاحب کا۔ اس کے بعد گورمے کا چینل GNN، وہ اس کے بعد یہاں پر پبلک نیوز اور جو رحمان گارڈن والے ہیں ان کا ہے، پھر A+ انٹرٹینمنٹ، یہ 4-5 یہاں پر۔ مطلب یہ جو مین روڈ ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کی ایکٹیویٹیز اس پہ زیادہ ہے، لیکن فیکٹریز بھی جو ہیں وہ بھی اچھی خاصی ہیں۔ مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیسن کی فیکٹری ہے بہت بڑی، 2-3 جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ فارمیسی یہاں پر کافی پرانی ہے اور بہت بڑی ہے، اور یہاں پر ٹیکسٹائل ایک چاولہ بالکل چوک پہ GNN کے سامنے، ہاں یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ GNN نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ پر اچھا جو یہ ہے چاولہ، یہ سامنے میرے آ گیا، یہ چاولہ کیا کرتا ہے؟ یہ ٹیکسٹائل مل ہے، ہاں چاول کی جو ہے وہ فیکٹری ہے، اچھا، اور کافی بڑے لیول پر ہے، اور ان کے ایک دو اور بھی ویئر ہاؤسز ہیں۔ آئی تھنک یہاں پہ ویئر ہاؤس ہے ان کا۔ اچھا زیادہ تر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں سے فیکٹریز جو ہیں وہ سندر چلی گئی ہیں، جو یہاں پہ کول سے چلاتے تھے اور دھوئیں والی جو فیکٹریاں تھیں بہت زیادہ تر وہ سندر چلی گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ابھی بھی کول سے جو ہے فیکٹریز چل رہی ہیں اور اچھی خاصی چل رہی ہیں۔ تو ان کو بھی کوئی خیال ہے کہ باہر نکالنے کا؟ کیونکہ ویسے یہ آلریڈی جب شروع میں بنا تھا اور یہ ایک اچھی انڈسٹریل ایریا ہے، ابھی بھی اچھا انڈسٹریل ایریا ہے، صفائی بھی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بلکہ ڈان بریڈ ہو گیا، سنی بریڈ ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے دوسرے۔ اچھا اب تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ چائنیز کمپنی ہے، بہت بڑے انہوں نے فیکٹری بنا کے فون جو ہیں وہ بھی اسمبل کر رہے ہیں، LCD اسمبل کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری الیکٹرانک کی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ اسمبل ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی سر جب یہ انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر ہوا تھا تو اس وقت یہ شہر سے کافی دور تھا، مانا جاتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ جو آپ کا لیفٹ سائڈ پر ایریا ٹاؤن شپ ہے یا ماڈل ٹاؤن ہے، ماڈل ٹاؤن کو پھر بڑا ہی سسٹمیٹک ایک سوسائٹی بنائی اچھا ہم گئی۔ ماڈل ٹاؤن سے ہی چلتے ہیں، آپ نے ذکر کر دیا تو ہم تھوڑا سا ماڈل ٹاؤن کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی اس میں دیکھیں گے وہ ویل پلان سوسائٹی تھی، لیکن یہ جو ٹاؤن شپ والا ایریا تھا یہ بہت کہہ رہے ہیں عرصے کے بعد جا کے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اس وقت جو انڈسٹریل ایریا اسی لیے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ شہری آبادی سے دور ہوگا۔ اب جو آپ نے تذکرہ کیا سندر اسٹیٹ کا، وہ اس وقت تو ایریا کافی دور مانا جاتا ہے اور وہاں پہ زیادہ تر انڈسٹریز ہیں، لیکن میرا سوال پھر وہیں پر ہی آ جائے گا کہ ابھی تو یہ فیکٹریز وہاں پر شفٹ ہو رہی ہیں، لیکن جہاں جتنے لاہور پھیل رہا ہے اور اس ایریے میں بھی سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، تو یہ وہاں پہ شفٹ ہو کر وہاں بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت اس جگہ کا ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ہم ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ پیکو روڈ ہے۔ پیکو روڈ ہے۔ اچھا پیکو روڈ کی اسٹوری کیا ہے؟ پیکو روڈ کی اسٹوری یہ ہے، جی جی ہاں چلے آپ بتائیں اگر آپ کو بتائیں۔ بیسیکلی یہاں پہ پیکو فیکٹری تھی جتنا میرا نالج ہے، اور باقی مجھے اتنا اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اسی جس روڈ سے ہم ابھی آئے ہیں قائد اعظم انڈسٹریل ایریا کے روڈ سے، اس کی اگر ہم شمال میں چلے جائیں تو وہ فیکٹری ابھی بھی موجود ہے اور بہت بڑے رقبے پہ موجود ہے۔ تو اس زمانے میں یہاں پہ شاید انڈسٹری کی سب سے دنیا کی سب سے بیسٹ انڈسٹری جو تھی پیکو کے نام سے وہ پاکستان میں تھی،
اور جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ جرمنی سے، فرانس سے اور اس طرح کے بہت سارے ملکوں سے، ظاہری بات ہے یہ سری لنکا ہو گیا، بنگلہ دیش اور بھی بہت سارے ملک، یہاں سے انجینئر آتے تھے ٹریننگ لینے کے لیے. یورپ سے بھی آتے تھے اور ایشیا سے بھی آتے تھے. اچھا بنتا کیا تھا؟ پیکو کے سائیکل بنتے تھے، پیکو کی سلائی مشین بنتی تھی، پیکو کے انجن بنتے تھے، اور اس طرح کے یہ مین پروڈکٹس ہیں جو مجھے پتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بے تحاشا پروڈکٹس ہیں جو یہاں بنتی تھی، اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور اعزاز سمجھتے تھے کہ یہاں آنا، یہاں ٹریننگ لینا، اور یہاں سے وہ باقاعدہ تیار ہو کے اپنے ملکوں میں جاتے تھے. لیکن پھر جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھی تو یہ بہت اچھی چل رہی تھی، پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا تھا. لیکن جب اس کو قومیایا گیا، سرکاری تحویل میں لیا گیا، تو اس کی حالت وہی ہوگی جو باقی اداروں کی ہوئی ہے، جیسے پی آئی اے کی ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل مل جو ہماری اسٹیل مل ہے، بالکل ایسی ہے. اس کا یعنی تقریباً اسی ویسا حال ہوا. یعنی 70 سالوں میں آپ صاحب اس ملک میں تجربے ہی ہو رہے ہیں کہ پہلے پرائیویٹ کر دو، پھر ان کو نیشنل کر دو، پھر اب سب لوگ پھر آ رہے ہیں کہ پرائیویٹ. اب وہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اپنے عظیم وزیر خزانہ جو امپورٹ ہو کے آئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں، اب اس مہینے کے آخر میں 2 مہینے تو رہ گئے، ہم پی آئی اے کی نجکاری شروع کر دیں گے یا اس کو فروخت کر دیں گے. ہوتا یہی ہے کہ اس ملک میں پہلے کوئی چیز جو ہے وہ جو کامیاب ہوتی ہے، حکومت اس کو اپنے نام کرنا چاہتی ہے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیکٹریاں چلائے، ملیں چلائے، یہ اداروں کے کام ہوتے ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ کر دیں چاہے کچھ کر دیں، آپ کو پرافٹ دیتی ہے. پاکستان اسٹیل مل کی حالت، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ سر بیسیکلی وہ بڑا کہہ رہے ہیں منافع بخش ادارہ تھا کسی زمانے میں، 21 میں بہت زیادہ منافع بخش. لیکن اس میں جب اپنا مفاد نکالنے کی شروع ہوئے ہماری گورنمنٹ نے اس کو کبا کر کے رکھ دیا، اور اس وقت وہ بالکل بند پڑی ہے. اور اس کو بھی یہ یعنی اب سینیریو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ گورنمنٹ ہماری کیا کہہ رہی ہے. ابھی آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا ہے، پی آئی اے ہو گئے، باقی بس کوئی اپنی جتنے بھی یہ پرائیویٹ ہیں، ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی ایئر لائن چلا رہے تھے. شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ کس طریقے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جو اختلاف ہماری گورنمنٹ کو ہمیں کچھ چیزوں میں ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے کاروبار کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر قوم کی فکر نہیں ہوتی. وہ پھر ہر کوئی یہی دیکھتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ ہم اپنی اس کاروبار کو کیسے چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. پی آئی اے پہ میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے بات کروں. پاکستان اسٹیل مل رشیا نے لگائی تھی، ایک بہت بڑا گفٹ تھا، بہت بڑا تحفہ تھا، اور شاید یہ بھی دنیا میں ایک بہترین اسٹیل مل تھی، بہت بڑی اسٹیل مل تھی. خراب تب ہوئی جب اس کو نیشنلائز کیا گیا، اور اس سے بڑی خرابی ہوتی کیا ہے؟ اچھا یہ خرابی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ میرٹ کی بجائے پھر آپ سفارش پہ، چونکہ یہ گورنمنٹ جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا رونا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ بے دھڑا دھڑ جو ہے وہ آپ بھرتیاں کرتے ہیں، نااہل لوگوں کو آپ بڑی بڑی جاب دے دیتے ہیں. اور ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا، مجھے نہیں پتا 10-15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، وہ بند پڑی ہوئی ہے. لیکن ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ان کو حکومت جو ہے وہ سیلری دے رہی ہے. اچھا وہاں سے لوہا ابھی بھی چوری ہوتا ہے. ایک سسٹم کے تحت وہاں جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کھولی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اور کمال یہ ہے کہ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا. بھی ہم ہر دوسرے دن یہ خبر پڑھتے ہیں جی وہاں سے کچھ لوگ پکڑے گئے، اس میں فلاں لوگ بھی انوالو تھا، اور اتنے ٹن جو ہے نا لوہا باہر نکالا جا رہا تھا. حکومت کسی بھی ملک میں ایک پاورفل چیز ہوتی ہے، ایک پاورفل طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. لیکن آج تک اسٹیل مل کے حوالے سے کوئی پراپر اور بیسٹ ڈیسیژن یہ نہیں بنا سکے، اور نہ بنا سکیں گے، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات زیادہ ہیں. الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کرنا، اور یہ ڈر جاتے ہیں، اور ان کے اپنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مفت کا کھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح پی آئی اے کی کنڈیشن بھی یہی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بے تحاشا لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے گئے. ابھی تک جو میرے حساب سے پی آئی اے میں لوگ ہیں وہ 50% سے زیادہ وہ بھرتیاں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہیں. اسی طرح نون لیگ کی، اسی طرح ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں اس سے فائدہ اٹھا چکی ہے.
अरबों रुपए की जो ये इसका नुकसान खरबों रुपए का हो चुका है और सब्सिडी पे ये चल रहा है। शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। मैं तो सलूट भी मारता है। अच्छा, तो PIA की कंडीशन भी वही है। ये इस वक्त हम लिंक रोड पे हैं जी। ये मॉडर्न टाउन का लिंक रोड है और यहाँ मेरे ख्याल में जितने भी ब्रांड हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, वो आपको नजर आएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेल मेंटेन ये सोसाइटी है। यानी लाहौर में यानी आफ्टर पार्टीशन जो है वो जो वेल मेंटेन सोसाइटी बनाई गई उसमें ये खरे फहरिस्त है। और मुझे सर इसकी जो सबसे खसूसी अच्छी बात लगी जो बहुत कम मैंने देखी है, यहाँ पर जो मसाजिद हैं वो हर ब्लॉक की एक एक मस्जिद है। तो वो जो 6-7 मेन ब्लॉक्स हैं उनकी मसाजिद हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईद की नमाज़ें होती हैं वो मसाजिद में नहीं होती। अच्छा। बल्कि वो मॉडल टाउन पार्क के अंदर होती हैं। ठीक है। और वो तमाम मसाजिद में बैनर्स रखते हैं कि ये नमाज ईद की नमाज या बकरीद की नमाज इतने बजे होगी और शटल सर्विस मस्जिदों से चलेंगी। और उसमें जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी कि उसमें यहाँ पर इनकी जो सोसाइटीज़ हैं उनके जो यूनियन वाले हैं उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर पहली ईद की नमाज वो A ब्लॉक की मस्जिद के इमाम पढ़ा रहे हैं तो अगली बकरीद की नमाज B ब्लॉक के इमाम पढ़ाएंगे और फिर अगले साल C ब्लॉक, इस तरह सबकी बारी भी है।